غیب کا علم جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی، اللہ نے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 2 سے 3 میں متقی لوگوں کی خصوصیات بتائی ہیں، اور اس میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ متقی لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 2 سے 3 دیکھیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ خاص کتاب نہیں، شک بیچ اس کے ہدایت ہے متقین کے لیے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے اور قائم کرتے ہیں خاص صلاۃ رابطہ، اور سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کے مطابق متقی لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ غیب کیا ہے جس پر ایمان لانا ہے؟ بھائی، غیب لفظ کے معنی نہ دیکھا ہوا کے ہیں۔ تو بھائی، کیا اللہ ہمیں اندھا ایمان لانے کو کہہ رہے ہیں؟ بھائی، کیا آپ کا اللہ پر ایمان ہے؟ بالکل ہے بھائی۔ تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، میں نے اللہ کے متعلق قرآن سے جانا ہے۔ اچھا، تو کیا آپ کا رسول پر ایمان ہے؟ بالکل ہے بھائی۔ تو کیا آپ نے رسول کو دیکھا ہے؟ جی نہیں بھائی، میں نے رسول کے متعلق قرآن سے جانا ہے۔ تو میرے بھائی، اندھے ایمان کا دیکھنے سے نہیں بلکہ علم کی کمی سے تعلق ہے۔ اگر کسی بات کے بارے میں آپ کے پاس مکمل علم نہیں مگر آپ کا اس پر یقین ہو تو وہ آپ کا اندھا ایمان ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے اور نامکمل بھی، کیونکہ درست ایمان علم کے بعد آتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ غیب پر ایمان کیسے لانا ہے جو اندھا ایمان نہ ہو، یعنی ہم کس طرح غیب کا علم حاصل کر کے غیب پر ایمان لا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ غیب کا علم کہاں سے آتا ہے۔ آپ سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 65 دیکھیں۔ قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ کہہ دو، نہیں جانتے جو بیچ خاص آسمانوں اور خاص زمین کے، خاص غیب مگر اللہ، اور نہیں یہ جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بھائی، اس آیت کے مطابق غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ جی میرے بھائی، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو بھائی، پھر یہ غیب کا علم ہمیں کیسے ملتا ہے؟ بھائی، اس کے لیے آپ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 179 دیکھیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ نہیں ہے اللہ چھوڑنے کے لیے خاص مومنین کو اوپر جو تم ہو اوپر اس کے، جب تک کہ جدا نہ کر دے خاص خبیث کو
خاص طیب سے، اور نہیں ہے اللہ تم سب کو مطلع کرنے کے لیے اوپر خاص غیب کے، اور لیکن اللہ منتخب کرتا ہے اس کے رسولوں سے جو چاہے، پھر ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور محتاط رہو پھر تم سب کے لیے بدلہ ہے عظیم۔ بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ اپنے منتخب رسولوں کے ذریعے غیب کا علم دیتے ہیں، اور یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے اللہ طیب لوگوں کو خبیث لوگوں سے دور کر دیتے ہیں۔ تو بھائی، کیا رسولوں کو ہر قسم کے غیب کا علم ہوتا ہے؟ جی نہیں بھائی، آپ سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 188 دیکھیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ کہہ دو، نہیں کچھ بھی اختیار اپنے نفس کے لیے فائدے کا اور نہیں نقصان کا، مگر جو چاہے اللہ، اور اگر میں ہوتا جاننے والا خاص غیب کا یقیناً کثرت کر لیتا خاص بہتر سے، اور نہیں مجھے چھوتی خاص برائی، نہیں میں ہوں مگر خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا خاص قوم کے لیے ایمان لانے والی۔ بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ کے رسول کو اپنے ذاتی معاملات میں کسی بھی غیب کا علم نہیں تھا، تو بھائی پھر رسول کو کس قسم کے غیب کا علم ہوتا ہے؟ بھائی، اس کے لیے آپ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 50 دیکھیں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ کہہ دو، نہیں کہتا ہوں تم سب کے لیے میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہیں علم رکھتا ہوں خاص غیب کا، اور نہیں کہتا ہوں تم سب کے لیے بے شک میں اختیار والا ہوں، اگرچہ پیروی کرتا ہوں، مگر جو وہی ظاہر ہوا میری طرف۔ کہہ دو، کیا برابر ہیں خاص اندھا اور خاص دیکھنے والا؟ کیا پھر نہیں تم غور کرتے؟ بھائی، اس آیت کے مطابق تو رسول کو وحی کے علاوہ کسی غیب کا کوئی علم نہیں، تو بھائی رسول کو وحی کے ذریعے کس کس غیب کا علم دیا گیا؟ بھائی دیکھیں، رسول پاک آپ سے سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 19 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قل ایو شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ کہہ دو،
کیا چیز ہے بڑی گواہی میں؟ کہہ دو اللہ شہید گواہ ہے درمیان میرے اور درمیان تم سب کے، اور وہی ظاہر کیا گیا میری طرف، یہ خاص قرآن پڑھائی خبردار کرنے کے لیے تم سب کو، ساتھ اس کے اور جو تبلیغ ہو، کیا تم سب یقیناً گواہی دیتے ہو کہ ہے ساتھ اللہ کے حکم دینے والا دوسرا؟ کہہ دو نہیں گواہی دیتا، کہہ دو بے شک جو وہ ہے حکم دینے والا ایک، اور بے شک میں آزاد ہوں سے جو تم شرک کرتے جوڑتے ہو۔ بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ کے رسول کو صرف قرآن وحی کیا گیا، اور رسول ان تمام باتوں یا کتابوں سے لا تعلق ہیں جو لوگ رسول سے جوڑتے ہیں۔ جی میرے بھائی، اللہ کے رسول کو جو بھی علم ملا وہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ہے، لہذا جو غیب کا علم ہے وہ علم بھی اللہ کی کتاب میں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک کو قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی وحی ہوا، وہ لوگ رسول پاک پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ بھائی، کیا آپ مجھے قرآن سے وہ غیب کا علم دکھا سکتے ہیں جو رسول کو وحی ہوا ہے، اور مجھے اس غیب پر ایمان لانا ہے؟ بالکل میرے بھائی، آئیے ہم قرآن کے ذریعے کچھ غیب کا علم لیتے ہیں۔ آپ یہ آیات دیکھیں اور ان کے آخر میں دیکھیں کہ اللہ کس چیز کو غیب کا علم کہہ رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 33 سے 44 تک دیکھیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر
ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. بے شک اللہ نے منتخب کیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران اوپر خاص جہانوں علم والوں کے ذریت ہے اس کے بعض سے، اور اللہ ہے سننے والا جاننے والا. جب کہا بیوی عورت نے عمران کی اے رب بے شک میں نے نظر کیا تیرے لیے جو بیچ میرے بطن لکھا ہوا، پھر تو قبول کر مجھ سے، بے شک تو ہے خاص سننے والا خاص جاننے والا. پھر یقیناً جو اس نے بنایا کہا اے رب بے شک میں نے بنایا اس کو، کیا مؤنث اور اللہ جانتا ہے ساتھ جو بنا، اور نہیں ہے خاص ذکر کرنے والا مذکر جیسے خاص بیٹھا ہوا مؤنث. اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم، اور بے شک میں نے اس کو پناہ میں دیا ساتھ تیرے اور اس کی ذریت خاص شیطان سے خاص رجم کیا ہوا، پھر اسے قبول کیا. اس کے رب نے ساتھ قبولیت اچھی اور اسے بڑھایا بڑا ہوا اچھا، اور اس کی ذمہ داری لی زکریا نے. تمام جو داخل ہوا اوپر اس کے، زکریا خاص حرب لڑائی میں پاتا اس کے پاس دیا ہوا. کہا اے مریم کیسے ہے تیرے لیے یہ؟ کہا وہ ہے پاس سے اللہ کے، بے شک اللہ دیتا ہے جو چاہے ساتھ غیر حساب کے. اس وقت دعا کی زکریا نے اس کے رب سے، کہا رب عطا کر میرے لیے تیری جانب سے ایک ذریت طیب، بے شک تو سننے والا ہے خاص دعا کا. پھر پکارا اس کو خاص ملائکہ نے، اور وہ ہے قائم کیے ہوئے صلی رابطہ بیچ خاص محراب لڑائی میں. بے شک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ساتھ یحییٰ کے تصدیق میں، ساتھ کلمات کے اللہ سے، اور سید سردار اور گھرا ہوا، اور ایک نبی خاص اصلاح کرنے والوں میں سے. کہا اے رب کیسے ہے میرے لیے ایک غلام، اور یقیناً میں پہنچا خاص بڑی اور میری بیوی بانجھ ہے. کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. کہا اے رب رکھ میرے لیے آیت. کہا آیت تیری کہ نہیں تم کلام کرو انسانوں سے 3 دن مگر اشارہ سے، اور یاد دہانی لو تیرے رب سے زیادہ اور مستقل حرکت کام کرو، ساتھ خاص شام اندھیرے اور خاص جلد. اور جب کہا خاص ملائکہ اختیار والوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھے منتخب کیا، تجھے پاک کیا اور تجھے منتخب کیا اوپر
بھولے نظر انداز کیے ہوئے خاص جہان علم والوں کے، اے مریم فرما برداری کرو تیرے رب کے لیے اور تسلیم کرو اور جھک جاؤ ساتھ خاص جھکنے والوں کے، وہ خبر سے ہے خاص غیب نہ دیکھے ہوئے کی، ہم نے اس کو وہی ظاہر کیا تیری طرف، اور نہیں تو ہے ان کے پاس جب بیان کیا، ان کے تراشے ہوئے کون ان میں سے ذمہ داری لے مریم کی، اور نہیں تو ہے یقیناً ان کے پاس جب وہ بحث و حجت کرتے ہیں۔ بھائی، ان آیات میں تو اللہ نے حضرت زکریا اور مریم کے متعلق کچھ علم دیا ہے اور اس علم کو غیب کا علم کہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ہم ان واقعات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ جی میرے بھائی، قرآن میں اللہ نے انبیاء اور مختلف لوگوں اور قوموں کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں اور ان کو غیب کا علم کہا ہے، جیسے سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 25 سے 48 تک اللہ نے حضرت نوح کا قصہ بیان کیا، اور پھر آیت نمبر 49 میں اس تمام قصے کو غیب کی خبر کہا۔ اسی طرح قرآن کی سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 3 سے 101 تک اللہ نے حضرت یوسف کا قصہ بیان کیا، اور پھر آیت نمبر 102 میں اس تمام قصے کو غیب کی خبر کہا۔ اور چونکہ یہ تمام حالات و واقعات آپ نے خود نہیں دیکھے تو آپ کے لیے یہ تمام حالات و واقعات غیب ہیں، اور آپ کو ان تمام حالات و واقعات کے متعلق قرآن سے درست علم حاصل کرنا ہے، اور آپ کو اس علم کو ہر قسم کے سنے ہوئے قصے اور کہانیوں سے پاک کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو تورات دی، تو یہ آپ کا قصہ کہانی سے سنا ہوا اندھا ایمان ہے، کیونکہ قرآن میں تورات کا لفظ کچھ انبیاء جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت محمد اور رسولوں کے ساتھ تو آیا ہے، مگر حضرت موسیٰ کے نام کے ساتھ تورات کا لفظ قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ اسی طرح اگر آپ کہیں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے تو یہ بھی آپ کا اندھا ایمان ہے، اور قرآن میں ایسا نہیں لکھا، بلکہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 55 کے مطابق اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وفات دے کر بلند کیا، اور جب آپ اس درست علم پر یقین کریں گے تو آپ غیب کے ساتھ ایمان لائیں گے، اور آپ متقی لوگوں کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خاصیت حاصل کر لیں گے۔ بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے غیب کے موضوع پر میری رہنمائی کی۔ اب میں قرآن سے غیب کا درست علم حاصل کروں گا اور اس درست علم پر ایمان لا کر متقی کی ایک خاصیت حاصل کروں گا۔